5 गुंडों ने रसूलुल्लाह को गाली दी थी, उस गाली पर उलमाए हरमैन शरीफैन ने उन्हें काफिर कहा था। उस किताब को हुस्सामुल हरमैन कहते हैं। अभी अहले सुन्नत के एक मशहूर खतीब जनाब सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने मालेगांव की सरजमीन पर वहाबियों देवबंदियों तबलीगियों का रद्द करते हुए और उनके अकायदे बातिला को आवाम के सामने रखते हुए एक बयान जारी किया और उसमें उन्होंने हुस्सामुल हरमैन नामी किताब का जिक्र कर दिया। हुस्सामुल हरमैन का नाम क्या आना था कि पूरी वहाबियत और देवबंदियत की चीख निकल पड़ी और बेचैनो बेकरार हो गए कि ये अमीनुल क़ादरी ने क्या कर दिया, अमीनुल क़ादरी ने हुस्सामुल हरमैन का नाम कैसे ले दिया। मुसलमानों, ये हुस्सामुल हरमैन वो किताब है जो देवबंदियत के ताबूत में आखिरी कील है और इसका जवाब देवबंदियों से 125 साल गुजर चुका, ना कभी पहले बन पड़ा था, ना आज इनके पास हैसियत है कि उसका जवाब दे सके और ना ही इंशाअल्लाह ताला कभी आगे इसका जवाब दे पाएंगे। इस बयान के हो जाने के बाद मालेगांव ही के एक देवबंदी मौलवी साहब मौलवी हसनैन नौमानी साहब ने सैयद अमीनुल क़ादरी साहब को मुनाजरे का चैलेंज भी कर दिया और सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया कि हाँ, उलमाए अहले सुन्नत हुस्सामुल हरमैन की हक़ानियत पर मुनाजरा करने को तैयार हैं। लेकिन बंदियों की सोच से परे मामला हो गया। इधर उन्होंने चैलेंज दिया, इधर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने चैलेंज को कबूल कर लिया और जैसे कि देवबंदी जमात की वहाबी जमात की शुरू से आदत रही है कि एक तरफ मुनाजरे की बात करेंगे और दूसरी तरफ या पुलिस अलमदद का नारा भी लगाएंगे। एक टीम मुनाजरे की गुफ्तगू करने के लिए आएगी और दूसरी टोली प्रशासन के पास, पुलिस वालों के पास या पुलिस अलमदद का नारा लगाते हुए पहुंचेंगे और कहेंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर तुम्हें मुनाजरा करना ही था तो इतनी रंगबाजियाँ क्यों करते हो। अब इसके बाद मौलवी हसनैन नौमानी जो हैं उन्होंने ये पैतरा खेल दिया कि मुनाजरा अमीनुल क़ादरी ही को करना होगा। अरे मियाँ, आप इतने दावे के साथ आए थे कि हुस्सामुल हरमैन में झूठ है, हुस्सामुल हरमैन में धोखा है, फरेब है, तो फिर जब आपके अंदर इतना हक़ानियत का मामला है तो फिर आप क्यों पीछे भाग रहे हैं। आपके सामने सैयद अमीनुल क़ादरी आए या कोई अहले सुन्नत का दूसरा आलिम आए, आपको क्यों घबराहट और बेचैनी हो रही है। आखिर एक ही बात की रट लगा के रखना, ये इस बात की दलील है कि आपके पास उलमाए अहले सुन्नत का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत की तरफ से तो आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, आप ही गुफ्तगू करें, आप ही मुनाजरा करें। अहले सुन्नत की तरफ से तो इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है और आपकी तरफ से इस बात का रट लगाना ये बता रहा है कि आपको किसी न किसी तरीके से राह फरार इख्तियार करनी है। सबसे पहली बात ये भी देखें कि मुनाजरे का चैलेंज देवबंदी जमात के मौलवी साहब ने किया है। जब आप पहलवान बनकर आए हैं और आपने चैलेंज किया है तो फिर अहले सुन्नत की तरफ से जो भी आपको जवाब देने के लिए आ जाए, आपको किस बात की परेशानी है, आपको किस बात की दिक्कत है। आज तुमने मुनाजरा रुकवा भी दिया किसी तरीके से प्रशासन का हाथ पैर जोड़ करके, तो सवाल तो तुम्हारे सर पर आज भी बरकरार है कि हुस्सामुल हरमैन में उलमा हरमैन तैयबैन ने जो फतवा थानवी गंगोही नानोतवी अम्बेटवी पर लाजिम किया था और कहा था कि मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, कि इनकी गुस्ताखियों पर आगाह हो जाने के बाद जो कोई इनके कुफ्र पर शक करे कि वो भी काफिर है। इधर तो मौलवी हसनैन नौमानी साहब ने अपने पैंतरे खेलना शुरू कर दिए और दूसरी तरफ यूट्यूब और सोशल मीडिया पर कुछ देवबंदी जमात के बेचारे मौलवी लोग कूदना शुरू हो गए। अमीनुल क़ादरी भाग गया, अमीनुल क़ादरी भाग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे नादानो, तुम्हें क्या खबर देवबंदी जमात का आलम क्या है। देवबंदी जमात आज से नहीं 100 साल से ज़्यादा का तजर्बा है कि जब जब मुनाजरे की बात आई है तो उन्हें बस या पुलिस अलमदद का नारा लगाने के अलावा कुछ नहीं सूझा है। और उसके अलावा हाल ये हुआ कि अगर कहीं अवाम के दबाव में मुनाजरा गाह में बैठने की ज़रूरत भी पड़ी तो झूठ, मक्र और दजल का आलम इस दर्जे तरक्की पर रहा कि मुनाजरा गाह में मुनाजरे की फतह कामयाबी के इश्तिहार छपवा कर झोले में रख कर और साथ में आए हुए हैं कि मुनाजरा जैसे ही ख़त्म होगा फ़ौरन इश्तिहारात बांट दिए जाएंगे और आवाम में ये झूठ फैला दिया जाएगा कि उलमाए देवबंद तबलीगी जमात के लोग मुनाजरा जीत गए। और सोशल मीडिया पर आप देखें चारों तरफ से
جھوٹ اور گالی اور طرح طرح کے الزامات شروع کر دیے گئے۔ ذرا یہ ایک مولوی صاحب کو دیکھیں، جس حسام الحرمین کی بات کرتے ہو وہ کس قدر جعلی جھوٹی کتاب ہے، وہ ایسی جھوٹی اور ملعون کتاب ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ملعون کتاب ہو نہیں سکتی۔ دیکھا آپ نے کس قدر ان کے اندر بے چینی اور بے قراری مچی ہوئی ہے، جو منہ میں آ رہا ہے بک رہے ہیں۔ اور یہی امتیاز پلاموی جو ابھی اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، خود اس نے حسام الحرمین کے متعلق اپنے ایک پیشوا مولوی ساجد دیوبندی کی ویڈیو اپلوڈ کی۔ اس ساجد دیوبندی کی ویڈیو میں کیا ہے ذرا اسے ملاحظہ کریں کہ یہاں پر مالیگاؤں کی سرزمین میں ضد اس بات کی کر رہے ہیں کہ امیر القادری ہی کو مناظرہ کرنا ہوگا، جبکہ خود ان کے مولوی، ان کے پیشوا وہ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ مناظر کرے گا، مناظرہ وہ کرے گا جو اس فن کا ہے۔ ذرا سنیں۔ بہت بڑے ایک مناظر ہے جو اپنے حلقے میں امام المناظرین کے نام سے جانے جاتے ہیں، مولانا سعید اسد صاحب فیصلہ آبادی۔ ان کو کچھ عرصے پہلے اتحاد کا شوق چڑھا، تو اب وہ فارغ ہفتے کا کوئی نیا کام کرتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں، اور تاکہ اتحاد تو ہوگا نہیں، میں لوگوں کو یہ دھوکہ دیتا پھر رہا ہوں کہ دیکھو میں تو دیوبندیوں کے پاس جا رہا تھا، دیوبندی اتحاد کو تیار نہیں ہو رہے تھے، تو وہ کبھی مفکر اسلام صاحب کے پاس گئے، کبھی مبلغ اسلام صاحب کے پاس گئے، تو ظاہر ہے وہ لوگ تو مناظر نہیں ہے نا، لکل فن رجال۔ یہ سنا آپ نے کہ اہل سنت کے ایک عالم دین نے جب دیوبندیوں کے شیخ الاسلام، مبلغ اسلام جیسے لوگوں کو مناظرے کی دعوت دی اور بات و گفتگو کرنا چاہی، تو وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ اور اس پر دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں؟ لکل فن رجال، ہر فن کے لیے ایک شخص ہوتا ہے، ہر شخص کی ایک فیلڈ ہوتی ہے، ہر فن کا ایک ماہر ہوتا ہے۔ جب ان کے اوپر کوئی مناظرے کی بات آتی ہے تو انہیں یہ تمام اصول یاد آتے ہیں، اور جب یہ جھوٹا بناوٹی چیلنج پیش کرتے ہیں تو سارے اصول اور سارے قوانین بھول جاتے ہیں۔ اور آئیے ذرا دیکھیے دیوبندی تبلیغی جماعت کے ایک اور سپوت سوشل میڈیا کی دنیا میں کودے اور اس مناظرے سے متعلق ان کی ذرا باتیں سنیں کہ کس طرح سے لمبی لمبی ڈینگیں ہانک رہے ہیں۔ ذرا سنیں، کہہ رہے ہیں مناظرے کا چیلنج سید امین القادری کو جناب دے رہے ہیں۔ ذرا سنیں ان کی گفتگو سنیں۔ میں امین القادری کو چیلنج کرتا ہوں، مولانا حسنین محفوظ نعمانی سے بعد میں مناظرہ کرنا، پہلے آپ ہم سے مناظرہ کر لو اور میدان میں آؤ، ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ سنا آپ نے، ان کا یہ چیلنج ہے۔ اب یہ ایک طرف ان کا چیلنج ہے اور دوسری طرف ان کی بولی، ان کے الفاظ، ان کی اردو کا حال دیکھیں کہ ان کی اردو کا حال کیا ہے۔ یہ حسام الحرمین پہ مناظرہ کریں گے، حسام الحرمین کی عربی عبارت کو بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا خیانت ہوئی، کیا کیا غلطی ہوئی، جن کو اردو کی تمیز نہیں۔ ذرا ان کے جملے علماء حرمین شریفین، حسام الحرمین کے اندر وہ مہر لگا دیا ہے۔ سنا، علماء حرمین شریفین، اللہ اکبر اللہ اکبر، علماء حرمین شریفین، جن کو یہ جملہ بولنے کی تمیز نہیں ہے کہ علماء حرمین شریفین ہوتا ہے کہ علماء حرمین شریفین ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، جن کو اتنی تمیز نہیں ہے یہ مناظرہ کریں گے حسام الحرمین پر اور بتائیں گے کہ حسام الحرمین کی عربی میں کون سی غلطی ہے۔ اور ذرا دیکھیں ان کی اردو کا حال دیکھیں۔ ارے چپدی کا شوروا تھوڑا سوچ لیتا۔ یہ دیکھ رہے ہیں، چپدی کا شوربا، اللہ تیری پناہ۔ اردو محاورات والے اگر اس کو سنیں گے تو 10 لعنتیں بھیجیں گے۔ وہ لوگ جو اسکول، کالج اور دیگر جگہوں سے اردو ادب سیکھتے ہیں، جنہوں نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، وہ ان سے اچھی اردو جانتے ہیں اور ان سے اچھے محاورات کا استعمال جانتے ہیں، لیکن ان کو دیکھو، چپدی کا لفظ تھا چپدی کا شوربا، اس کو بنا دیا چپدی۔ جن کی اردو اور محاورات کا یہ عالم ہے کہ یہ اپنے ملک کی، اپنی خود کی زبان نہیں بول سکتے ڈھنگ سے، یہ حسام الحرمین پہ گفتگو کریں گے۔ اور یہ جتنے چیمپئن ان کے آئے ہوئے ہیں بیچارے، ان سب کی آپ، یہ امتیاز پلاموی ہو یا ایک دو اور جو بیچارے، ان کی بھی آپ ذرا گفتگو سنیں۔ اگر ہم اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق، احناف کے سچے ترجمان، علماء حق علماء دیوبند کے خلاف زہر اگلتے ہوئے ہمارے اکابر علماء حق علماء دیوبند کو گنڈا کہا ہے، اس میں علماء حق علماء دیوبند کو گالیاں دی، اور اس بیان کے اندر علماء حق علماء دیوبند پر زبان درازی کرتے ہوئے
اپنی گندی زبان کو علماء حق علماء دیوبند پر گالی دینے کے لیے استعمال کیا۔ آپ نے وہ ویڈیو تو دیکھی ہوگی کہ جس ویڈیو کے اندر اس نے اپنی گندی زبان کو علماء حق علماء دیوبند پر استعمال کیا ہے، اور اپنی گندی زبان سے علماء حق علماء دیوبند جیسی پاک شخصیات کے لیے اپنی زبان کو استعمال کیا۔ کہ بار بار بس انہیں یہی گردانیں کرنا پڑ رہی ہیں، علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء اہل سنت علماء دیوبند۔ یہ اتنی گردانیں انہیں اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ دنیا انہیں دیوبندی کے نام سے جانتی ہے۔ اہل سنت کا امتیاز صرف اور صرف مسلک اعلیٰ حضرت والوں کو حاصل ہے۔ الحمدللہ علماء اہل سنت آپ جہاں بولو گے دنیا سمجھ جائے گی کہ امام احمد رضا کے ماننے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے علماء ہی علماء اہل سنت ہیں۔ اور ایک آخری بات کہ اگر دیوبندی جماعت کے اندر اتنی ہمت تھی کہ وہ حسام الحرمین کا جواب لے آتے یا حسام الحرمین میں غلطیاں ثابت کر دیتے تو انہیں اب بھی موقع ہے، اب بھی اگر چاہیں تو کھلا چیلنج عام کر سکتے ہیں کہ جسے چاہے مناظرہ کرنا ہو ہم علماء دیوبند سے آ کے مناظرہ کریں، اس انداز میں اگر ہے ہمت تو کریں چیلنج، پھر دیکھیں تمہارے جواب کس طرح سے دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمت نہ کبھی دیوبندی تبلیغی جماعت میں تھی، نہ ہے، نہ کبھی ان میں یہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ خود جانتے ہیں کہ حسام الحرمین کیا چیز ہے۔ اور الحمدللہ یہ فقیر قادری محمد شہزاد رضوی حسام الحرمین کی پوری مکمل تصدیق کرتا ہے اور اسے دل سے مانتا ہے۔ اور ایک میں ہی کیا، الحمدللہ جب حسام الحرمین اس ہندوستان کی سرزمین پر آئی تھی اور جس وقت یہ ہندوستان بٹا نہیں تھا، پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ سب ایک میں تھا، اس وقت تمام اہل سنت کی بڑی بڑی خانقاہ ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، کشمیر میں، جہاں جہاں تھی، خانقاہ کے بڑے بڑے مشائخان اعظام، علماء اعظام اور بڑے بڑے اداروں مدرسوں کے مفتیان اعظام نے اس کی تصدیقات کی، اور وہ تمام چیزیں الحمدللہ آج بھی محفوظ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی حسام الحرمین یہ کتاب کون سی کتاب ہے، یہ کیوں وجود میں آئی، اس میں کیا ہے، اور اس کو سن کر آخر کیوں دیوبندیوں کے پسینے چھوٹتے ہیں، کیوں اس کا نام لیتے ہی دیوبندیت کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اب ہم قسط وار عوام اہل سنت کے سامنے رکھیں گے۔ حسام الحرمین کی شان کیا ہے اور حسام الحرمین کی حقانیت کیا ہے۔